check the sound please. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الفتاح العلیم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیوا چڑی سبسکرائبر امید کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی اعلیٰ ترین سطح پہ ہوں گے. میں موٹیویشنل اسپیکر، لیڈرشپ، بزنس کوچ، ماسٹر ٹرینر، لینگویج ٹرینر پروفیسر ایم رضا. آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی خوش قسمتی ہے کہ اس وقت آپ یہاں تشریف فرما ہیں اور نواز علی صاحب بھی اور یوسف حسن صاحب بھی تشریف فرما ہیں. ان دونوں کا تعلق ادب سے ہے، تو آپ کی مذہبی تجدید کے افکار اور مذہبی انقلابی افکار کے بارے میں تو باتیں بعد میں ہوگی. پہلے کچھ ادب کے بارے میں میرا خیال ہے کہ تنقید کے بارے میں آپ کے نظریات جو ہیں ان کے بارے میں جان لیا جائے. جی، میرا یہ خیال ہے کہ ابھی ہمارے ہاں تنقید کا جو معیار ہے اس کی نشوونما ہوئی نہیں. جی، اس میں جو فن پارے ہیں ان کے اندر سے معیار خاص کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ خود سبجیکٹ ٹو کریٹیسزم ہے. جی، تو اگر اس کا صحیح طریقہ یہ ہوگا کہ شعور ادبی یا شعور شعری کے اندر جو جمالیاتی آرزو ہے اس کے حوالے سے معیار متعین کرنا چاہیے. تو ایک تو اس کی شرط یہ ہے کہ بیان یا اظہار کے اندر حسن و جمال ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ معنی یہ خیال کے اندر حسن و جمال ہو. لیکن یہ دونوں ملا کے نقص کا معیار بنتی ہیں، صورتیں کمال کا نہیں بنتی. جی، اس کے لیے ایک تیسری شرط ضروری ہے کہ جو انداز حسن و جمال کا بیان اور خیال کے اندر پیدا کیا گیا ہے جی، وہ کسی عنوان سے کسی دوسری فضیلت عالیہ سے متصادم نہ ہو سکے، تب جا کے وہ معیار صحیح جو ہے وہ میسر آئے گا. درست. یعنی انسانیات کے حوالے سے جو معیار فضیلت بنتا ہے، معیار حسن اس سے متصادم نہ ہو. ہاں، یہی آپ کا جی کہنے کا مقصد ہے. جی. تو ایسا معیار جو ہے کیا آپ کے نزدیک کوئی ایسا قابل اتفاق معیار فضیلت جو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہو؟ نہیں، ساری دنیا کے لیے تو وہ جو فضائل عالیہ کے اندر جو کمال ہے اس کے تسلیم کرنے میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا. ٹھیک. جی. تو اگر شرط یہ قرار دی جائے کہ جو حسن بیان اور خیال میں پیدا ہوا ہے وہ کافی نہیں ہے جب تک اس کے اندر یہ شرط پوری نہ ہو کہ وہ کسی دوسری فضیلت عالیہ سے متصادم نہ ہو سکے، تب جا کے کمال فن کا جو معیار ہے وہ سامنے آئے گا. اس کے بغیر نہیں آنے گا. ڈاکٹر صاحب، یہ تو ایک طرح سے ایک اخلاقی حکم لگایا نا آپ نے. نہیں، اخلاقی حکم لگانے کی بات نہیں. جی، یہ کوئی اخلاقیات کی کتاب نہیں ہے. جی جی. لیکن یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کمال فن کس چیز میں ہے. تو اگر بیان اور خیال کے اندر جو حسن پیدا کیا گیا ہے، اگر وہ کسی دوسری فضیلت عالیہ سے متصادم ہو تب تو وہ نقص کا متصور ہوگا بجائے اس کے کہ اسے کمال سمجھیں. مثال کے طور پہ جی، ایک خوبصورت عورت کی تصویر ہے، جی، اس میں ایک اپیل ہے جمالیاتی، لیکن اگر وہ ننگی ہو
جی تو پھر تو یہ اخلاق کے خلاف نہیں ہوگا، اس جمالیاتی تقاضے کے منافی ہوگی یہ بات۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، دراصل آپ نے یہی کہا نا کہ اگر کسی معیار فضیلت کے خلاف کوئی جاتا ہے حیات کسی فن پارے کی یا اس کا اسلوب، تو وہ پھر نقص ہو جائے گا، وہ کمال نہیں رہے گا۔ ہاں ٹھیک۔ تو یہ بات تو دراصل یعنی یوں سمجھیں کہ تخلیق فن میں اخلاقی جو یا جو موریلٹی کا جو رول ہے وہ نہیں، یہ موریلٹی کی خاطر یہ بات نہیں کہی جا رہی جی، بلکہ جمالیاتی کمال کی خاطر یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اس پہ آپ غور کریں۔ یعنی وہ ننگے ہونے سے اس کا بد حیات ہونا ظاہر ہو رہا، اصل میں وہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جی، اخلاقی تو مسئلہ ہی نہیں یہاں پر، یہاں اخلاقی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ بات تو کچھ اضافی ہو جاتی ہے نا، کیونکہ یہ بات پھر دو حصوں میں تقسیم ہوگی کہ کچھ بعض لوگ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نہیں، بد حیاتی نہیں ہوتی ننگے اس کے ہونے سے، بلکہ وہ تو اس کی پوری حیات جمالیاتی سامنے آتی ہے۔ تو مطلب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دراصل اس میں تخلیق فن میں جو اخلاقی تقاضے ہیں، اصل میں اس کو ہم بالکل اس کا لازمی جز بنا کر سمجھنا چاہتے ہیں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ نہیں کہہ رہے کہ فن اور اخلاقیات کو آپس میں ملا کے کوئی بات جو ہے وہ پیدا کی جائے، بلکہ وہ تو صرف یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ سامنے ہے اخلاقی نقطہ نظر سے اس کو نہیں دیکھیں، بلکہ اس کو فنی نقطہ نظر سے دیکھیں، جمالیاتی نقطہ نظر، جمالیاتی نقطہ نگاہ سے بھی ڈاکٹر صاحب کا یہاں پر فرق ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جو اشیاء کو اور نظریات کو اخلاقی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو صرف فنی حوالوں سے ہی دیکھنے کی چیزوں کو کوشش کرتے ہیں۔ معیار فضیلت کا تو مسئلہ سامنے نہ رہا نا، جسے ہم فضیلت کہیں گے، فضیلت تو فضیلت کسے کہیں گے؟ فضیلت کی جو کانوٹیشن ہے کیا بنتی ہے، کیا معنی بنتی ہے؟ اخلاقی نہیں بنتی؟ دیکھیے، نہیں صرف اخلاقی نہیں بنتی نا، جی جی، وہ یہ ہے کہ فضیلت جو ہے وہ دو قسم کی ہے، ایک وہ جو مقصود بالذات ہو جی، اور ایک وہ جو مقصود بالغیر یعنی ذریعے کی حیثیت سے ہو۔ تو جمالیاتی فضیلت ہو وہ یا عقلی ہو یا وہ اخلاقی ہو، وہ اس میں بالذات ایک قابل قدر اس میں خوبصورتی اور حسن ہے، لیکن اگر وہ کسی قدر عالیہ سے متصادم ہو جائے تو اس میں نقص پیدا ہوگا، وہ نقص جمالیاتی نقص ہوگا، اخلاقی نہیں ہوگا۔ وہ پیدا وہ قدر عالیہ کی وجہ سے ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب۔ ہاں، تو قدر عالیہ جو ہے اس کو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں پرفیکشن ہو۔ پرفیکشن کی شرط یہ ہے کہ وہ اب بات آئی نا جی کہ پرفیکشن کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اخلاقی فضیلت بھی موجود ہونی چاہیے، جمالیاتی فضیلت بھی موجود ہونی چاہیے، ہاں عقلی بھی ہو۔ اچھا، تو اس سے تعداد گھٹ جائے گی جی جی فن پاروں کی، ہاں جی، لیکن معیار اس کا بلند ہو جائے گا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، آپ نے شروع میں شبلی اور حالی کے اور مسعود حسین رضوی ادیب کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے کہ اردو ادب میں یعنی یہ تین بڑے نقاد آپ ان کو مان رہے ہیں؟ نہیں، وہ جو اخذ کرتے ہیں معیار، وہ ایکچولائز پیسز آف آرٹ سے اخذ کرتے ہیں، جمالیاتی تقاضے سے نہیں اخذ کرتے، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، بہار اس میں ادب دوسری قدروں سے، خاص طور پر سماجی قدروں سے بھی منسلک ہونے کے باوجود اس کا اپنا ایک دائرہ ہے، تو کچھ معیار یا قدریں تو ایک جیسی ہوں جنہیں ہم ادب کی غیر سماجی قدریں بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن معیار تو ہمیں ادب کے مخصوص دائرے کے لیے بنانے ہیں نا، بنانا تو ہے، تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس کا ادب کا والیوم تو گھٹ جائے گا، جی جی، لیکن اس کی جو کوالٹی ہے وہ بلند ہو جائے گی۔
یہ تو آپ نے جا فرمایا کہ ظاہر ہے کہ جب ہم جتنا کامل سے کامل تر معیار چنیں گے یا بنائیں گے جی اس پر کم ہی لوگ پہنچیں گے جی سب پورا کام یہ ایک الگ بات ہے. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ ادب کا ایک مخصوص شعبہ ہے جی اس کی کچھ عمومی خصوصیات ہیں جو دوسرے شعبوں سے بھی متعلق ہے, جی کچھ اس کی اپنی ہے, تو دونوں کو ملا کر ہمیں ادب کا معیار ڈھونڈنا ہے. اچھا تو اب اگر تو اس سلسلے میں ذرا بات کروں میں اسے کہ وہ جو نقادوں نے کیا ہمیں, بلکہ جیسا کہ علی صاحب نے پہلے کی ایک گفتگو میں بھی کہا, ہمیں تو شکایت ہی یہ ہے کہ تجریدی معیار بناتے رہتے ہیں اور خود جو ہمارا ادب اس ملک کا ادب ہے اس کو سامنے رکھ کر اس میں سے معیار عکس نہیں کرتے, جبکہ آپ کو گلہ یہ ہے کہ وہ اس جی عملی تخلیقات کو سامنے رکھ کر تو معیار. اب میں ایک مثال دے کے اپنا نقطۂ نگاہ کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. شعر اور ادب کا سب سے زیادہ دلکش موضوع جو ہے وہ عشق ہے. جی ٹھیک ہے یہ بات. اچھا اب آپ اس بات پہ غور کریں کہ عشق میں 5 تقاضے ایسے ہیں جو ہوس کے ساتھ مشترک ہیں. جی جی اور وہ یہ ہیں کہ اسی شدت سے جواب درکار ہے دونوں میں, عشق میں بھی اور ہوس میں بھی. کیا خیال ہے؟ جی اور محبوب کے اوپر خالص قبضہ عشق اور ہوس دونوں میں درکار ہے. اور زیادہ سے زیادہ قربت عشق اور ہوس دونوں میں درکار ہے. جی اور محبوب کو خوش کرنے کی کوشش تحفے تحائف کے ذریعے عشق اور ہوس دونوں میں درکار ہے. اور زیادہ سے زیادہ انٹیمیسی وہ عشق اور ہوس دونوں میں درکار ہے. جی یہ 5 تقاضے ایک دوسرے میں مشترک ہیں. اور جو مابین امتیاز ہے وہ محبوب کا احترام ہے جو ہوس میں حرام ہے. جی تو اگر یہ کنفیوژن آرٹ کے اندر عشق اور ہوس کا برقرار رہے تو وہ پرفیکٹ آرٹ کبھی نہیں ہوگا. جی کیا خیال ہے؟ ہاں, اس کے بارے میں فراق کا ایک شعر ہاں کہ جان دے بیٹھے تھے ایک بار ہوس والے بھی, پھر وہی مرحلہ سود و زیاں ہے کہ جو تھا. جی تو اس حوالے سے آپ نے جو کچھ فرمایا, یہ اس شعر میں بات جو ہے وہ کسی حد تک وہ آ جاتی ہے, وہ ہوس والی بھی. جی کہ ایک بار تو یہ ممکن ہے کہ وہ کسی جوش میں یا اپنے آپ کو منوانے کے لیے یا کوئی اپنی طرف اس کا لگاؤ پیدا کرنے کے لیے ایک بار تو ممکن ہے جان دے بیٹھے, لیکن عشق والے جو ہیں وہ بار بار جان دیتے ہیں, ہوس والے یہ نہیں کر پاتے. جی ان کے سامنے پھر وہی مرحلے جو ہیں وہ سود و زیاں کے آ جاتے ہیں. تو پھر فرق ہوا. فرق ہے دونوں میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ نے بات کی ادب عالیہ جو ہے اس میں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو محبوب ہے یہ تو اس مجازی صورت سے بہت اوپر اٹھ کر پھر عشق حقیقی تک جاتا ہے, اور عشق حقیقی کی اپنی بہت ساری پرتیں ہیں. مثلا یہ پوری کائنات جو ہے اس کے اسرار و رموز آپ کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں, اور تجسس ہے, حیرت ہے, اور یہاں تک کہ پھر روح کائنات کی دریافت اور اس کے ساتھ ایک وابستگی کا احساس ہے. پھر اسی کی اور شکلیں یہ ہے کہ حقوق العباد کی صورت میں وہ کنورٹ ہو جاتا ہے جب اپنی سبلیمیشن یا چینلائز ہوتا ہے یہ عشق, تو کسی مشن کسی نسب العین کے حوالے سے اپنا اظہار کرتا ہے. تو اس میں تو پھر وہ مشترک تقاضوں والی بات جو ہے وہ کچھ اتنی زیادہ سمجھ میں نہیں آتی. مثلا کوئی مشن ہے جس کا کوئی جہت ہے انسانی فلاح کی اور ان کے لیے بہتری کی, تو اس میں تو ظاہر ہے کہ وہ ہدف جو ہے
وہ پیش نظر ہے جی. اس میں انسانوں کے ساتھ محبت ہے، درد مندی ہے، قوت ہے، ساری چیزیں اس تو میں پھر وہ ہائر ویلیو سے سازگاری ضروری ہو جائے گی. ہاں جی. تو پھر وہ شرط لازم. اچھا ڈاکٹر صاحب، تو وہ سوال جو ان کا تھا وہ جہاں سے بات یہ شروع ہوئی ہے کہ کسی بھی ادب کی جو بہترین اچیومنٹس ہوتی ہیں وہاں سے ہی دیکھا جاتا ہے کہ بھئی ادب اس کا گراف کیا ہے ہر لحاظ سے، جیسا کہ آپ نے بتایا تینوں قدروں کے حوالے سے، جمالیاتی بھی، اسلوبی بھی اور فضیلت کے حوالے سے بھی. تو ہمارے جو بہترین فن پارے ہیں جنہیں ہم میر، غالب اور پھر اقبال کے حوالے سے کرتے ہیں بات، خصوصی طور پر اگر اقبال کے حوالے سے بات کریں تو اگر اس کے اندر سے معیار ہم اخذ کریں اس کے تخلیقی فن پاروں سے، تو میرا تو خیال ہے کہ بہت ساری وہ جو آپ نے ایک پرفیکٹ ادب کی جو باتیں کی ہیں وہ اس میں موجود ہیں. اچھا، اور بعض کا ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب آدمی تخلیقی سطح پر اپنی جمالیاتی حس کی بیداری میں کوئی تخلیقی عمل کرتا ہے تو شاید وہ ہارمنی ریشنلی اپنی ویسے گفتگو میں نہیں لا سکتا کہ جس طریقے سے ایک تخلیقی انداز میں یہ سارے عناصر اس کے تخلیقی فن پارے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو گویا وہ جو صرف ذہنی ایفرٹ ہوگی کوئی تخلیقی معیار متعین کرنے کی، اس سے کہیں زیادہ انٹیگریٹڈ انداز میں تخلیقی عمل میں وہ معیار بروئے کار آ چکا ہوگا. تو میں اس کی ایک مثال آپ کو دوں. میرا یہ خیال ہے کہ اردو ادب کی جو شاعری ہے وہ ہمارے دور زوال کی پیداوار ہے. اور زوال کی اذیت کو بھلانے کے لیے لذت اندوزی اور نشاط کاری اور ہوس انگیزی اور معصیت کوشی میں پناہ لیے. تو اب غالب کے اس شعر کے اوپر آپ غور کریں، نیند اس کی ہے، دماغ اس کا ہے، راتیں اس کی ہیں، جس کے شانوں پر تری زلفیں پریشان ہو گئیں. یہ ایک ایسے محبوب کا تصور ہے جس کی زلفیں ہر ایک کے شانے پہ پریشان ہو سکیں. جی درست. تو اب اس کے اندر ہائر ویلیو سے متصادم ہونے کا تو نقص پیدا ہو گیا. جی لیکن اندازہ اس کا ہوگا اگر اس مضمون کو اس خرابی سے نکال کے بیان کرنے میں کوئی شخص کامیاب ہو گیا ہو تو پھر وہ زیادہ بہتر نمونہ آرٹ کا نظر آئے گا. مثلاً ہائے وہ سبزے چمن کی جسے سایہ گل میں نیند آئی ہے. مضمون ایک ہے بالکل، اور اس میں وہ خرابی نہیں ہے جو غالب کے شعر میں ہے. کیا خیال؟ ہاں، یہ کہ غالب کے شعر میں ایک یعنی واضح جیتا جاگتا محبوب آ گیا ہے، شخص آ گیا ہے، اور وہاں شخص سے زیادہ علامتی انداز آ گیا. اچھا، تو ڈاکٹر صاحب اصل میں بات پھر وہی ہوئی کہ کسی بھی ادب کو کسی بڑے نظریہ حیات کی طرف اشارے کرنے چاہیے. جی کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے ہماری جو ترقی پسند تحریک ہے اس نے ادب کو ایک آبجیکٹو دیا، ایک مقصد دیا، ایک نصب العین دیا کہ اس کا رخ جو ہے صرف لذت کوشی اور وہ جیسا کہ آپ نے کہا فراریت وغیرہ سے ہٹا کر انسانی مسائل جو ہیں اور ایک بہتر معاشرے کی جو تمنا ہے اس کی طرف کیا جائے. اور اس کے لیے انہوں نے بہت ساری کوششیں کی. لیکن عجیب بات ہے کہ ہمارا مذہبی ذہن جو ہے وہ اس تحریک کے ابطال میں زیادہ فعال رہا ہے اور اس کی جو مثبت قدریں ہیں تو ان کے فروغ میں اس نے کم دلچسپی نہیں. تو اس لحاظ سے بھی اس کے اندر ایک منفی پہلو ہے. وہ یہ ہے کہ وہ جو فن ہے وہ مقصود بذات نہیں رہا، ذریعہ بن گیا. تو یہ اس میں نقص پیدا ہو گیا. تو ٹھیک ہوا اعتراض اس کے خلاف؟ نہیں، یہ اعتراض تو بالکل ٹھیک ہو گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ زندگی کے لیے فن کو کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ زندگی کے لیے فن کو کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ یا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ نہیں، نہ صرف یہ کہ کر سکتا ہے،
کرنا چاہیے، یہ ضروری ہے، لیکن اس کے سلسلے میں پھر اس کے طریقہ کار کے اندر بھی وہ تمام شرائط جو ہیں مہیا کرنی پڑیں گی، جیسے ہم شعر کے کمال کے سلسلے میں اسے حوث سے متمیز کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ کی بات سے ایک تو اس کا مثبت پہلو بڑا سمجھ میں آتا ہے کہ اگر یہی کسی ذہنی مقصد کے حوالے سے ادب تخلیق کیا جائے تو اس میں شاید پوری تخلیقی شرکت نہیں ہوتی، جی اس لحاظ سے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن میں نے جن معترضین کی بات کی تھی وہ تو ان لوگوں سے زیادہ قابل مواخذہ ٹھہرتے ہیں۔ مثلا ان کا اعتراض یہ نہیں ہے کہ تخلیقی عمل میں کوئی کمی پیدا ہوئی ہے، جی، ان کا اعتراض دراصل یہ ہے کہ اس سے ادب کے اندر مقصد داخل کر دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ کہنے کی بجائے کہ مقصد تخلیقی عمل کا حصہ بن کر آئے، یہ سوال تو درست ہے کہ بھئی جو بھی مقصد آپ کی تحریر میں آئے یا اعلیٰ قدریں آئیں، اعلیٰ فضیلتیں آئیں یا بڑا نظریہ حیات آئے آپ کے، وہ آپ کے تخلیقی عمل کا حصہ بن کے آئے، یوں نہ ہو کہ محسوس ہو کہ آپ اسے ذریعہ بنا کر استعمال کر رہے ہیں۔ یہ تو بڑا تو اچھا یہ الجھاؤ جو ہے یہ اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے جی کہ جب ہم آرٹ فار آرٹ سیک اور آرٹ فار پرپس سیک جی کے نقطۂ نگاہ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو دونوں میں ایک فرق ہوگا۔ جی تو اگر وہ یہ تو ٹھیک ہے بات کہ ایستھیٹک تقاضا جو ہے اس کا پورا ہونا مقصود بالذات بن گیا جی آرٹ فار آرٹ سیک میں، لیکن ویلیوز آف لائف میں آرٹ کی حیثیت ہائیسٹ ویلیو کی نہیں رہی، اسے نہ بھولیے۔ اگر وہ ہائیسٹ ویلیو کی ہو جائے تو پھر ایک فساد پیدا ہو گیا اس میں، اس لیے کہ اس میں وہ دوسری ویلیوز کے ساتھ ہم آہنگی جو ہے اس سے صرف نظر ہو گیا۔ جی، تو یہ تو ہم آہنگی والی بات ہی ہوئی نا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آرٹ فار، اس کا مطلب ہے کہ آپ آرٹ فار آرٹ سیک کو تو پسند نہیں کرتے؟ نہیں، ناپسند نہیں کرتے، لیکن آرٹ فار آرٹ سیک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آرٹ از دی ہائیسٹ ویلیو، یہ نہیں حق پہنچتا۔ ہاں جی، یہ جنہوں نے یہ نظریہ پیش کیا تھا ان کا تو خیال یہی تھا۔ ہاں، تو وہ غلط ہے، اچھا، اس لیے کہ پھر وہ ہائر ویلیو اس سے متصادم ہوتا ہے۔ جی اچھا، تو آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ترقی پسند ادب میں یہ خامی تھی کہ وہ ذریعہ بن گیا، ذریعہ بن گیا، مقصود بالذات نہیں رہا۔ ہاں تو ان دونوں باتوں کو کیسے جوڑا جائے؟ جی، نہیں، ایک تو ہے مقصود بالذات ہونا ایز دی ہائیسٹ ویلیو، جی اور ایک ہے مقصود بالذات ہونا ایز اے ویلیو، جی تو ان میں فرق ہے، جی، وہ پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ کیونکہ جب کوئی موضوع بھی پیش کیا جائے گا، ظاہر ہے کہ ادب کسی موضوع کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو اس موضوع پر لکھنے والے کی پسند اور ناپسند بھی ہوگی، اور اس کے تاثرات اور احساسات اس میں شامل ہوں گے۔ جی، وہ جب شامل ہوں گے تو وہ اخلاقی پہلو بھی سامنے آئے گا، دوسری قدروں کا بھی، جی، اور اس لحاظ سے وہ چاہے یا نہ چاہے فن پارہ کوئی نہ کوئی مقصد ضرور سجھائے گا، کسی نہ کسی سمت کا حامل ضرور ہوگا۔ اچھا، تو اس لحاظ سے مقصود بالذات چاہے صرف ویلیو کے طور پر بھی ہو، کوئی فن پارہ محض مقصود بالذات نہیں ہوتا۔ ہاں، آئیڈیلی اسپیکنگ تو کوئی فن پارہ محض مقصود بالذات نہیں ہو سکتا، کیونکہ یا تو وہ لذت دے گا تب بھی وہ لذت مقصد ہو جائے گا، جی، یا کوئی اور بس اس کا کچھ نہ کچھ تو اس سے کچھ لیتا ہے نا۔ نہیں، دیکھیے نا، وہ جو ایستھیٹک انجوائمنٹ ہے جی اسے آپ لذت نہ کہیے، جی لذت کے اندر ایک بیسر موٹیو داخل ہے، جی، اور یوں تو وہ پھر انڈر ریٹ ہو جائے گا۔
اگر یہ کہیں گے تو اب یہ دیکھنا درکار ہے کہ پرفیکشن آف آرٹ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مقصود بذات ہو اور کسی اور ویلیو سے متصادم نہ ہو. جی ایٹ لیسٹ نیگیٹو ہارمونی جو ہے وہ درکار ہے کہ ہو. جی جی تب جا کے پرفیکشن آف آرٹ میسر آئے گا، ورنہ نہیں آنے کا. اچھا، اس کے لیے ڈاکٹر صاحب اگر کچھ مثالیں ہمارے سامنے ہوتی نا، مثالیں جو ہیں وہ زیادہ بہتر انداز سے گفتگو. ٹھیک ہے. مثالیں جو ہیں وہ اگر عشق کو آرٹ کا اس کا شعر کا موضوع سمجھ کے اس کے حوالے سے بات کریں تو پھر کمپیریزن ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ غالب کہتا ہے کہ آ ہی جاتا وہ راہ پر غالب، کوئی دن اور بھی جیے ہوتے. میر کہتے ہیں اس کے ایفائے عہد تک نہ جیے، عمر نے ہم سے بے وفائی کی. جی تو اب ان دونوں کو کمپیئر کریں، اس میں کون سا زیادہ اپیلنگ معلوم ہوتا ہے؟ ہاں، میر کا شعر میر کا شعر کیونکہ اس زیادہ. پر راہ پر آنے کا جو محاورہ ہی ہے جی وہ اس میں اسے ڈاکٹر صاحب نے یہ بہت اچھی بات. اب یہ اس سے کچھ یعنی اچھے ادب اور کم معیاری ادب ہاں کا فرق واضح ہوتا ہے. ہاں. اچھا، لیکن جب ہم کسی فنکار کو، شاعر کو بحیثیت مجموعی دیکھیں کہ وہ ادب کی اعلیٰ تعریف کے مطابق ہے یا نہیں ہے، تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے جو زیادہ بہترین فنی کاوشیں ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں، جی یا زیادہ تر اس کی فنی کاوشیں یا زیادہ تر اس کا رجحان کس طرف ہے. جی. اچھا، تو اس میں تو یعنی دونوں طرح کی باتیں، جیسے آپ نے یہ موازنہ تو میر کے ساتھ کیا جی. غالب کا موازنہ غالب ہی کے اچھے شعروں کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے. جی وہ اس کے شعر بھی ہیں جہاں کہ وہ اس پس سطح پر نہیں آئے گا، صرف جی. جسمانی سطح تک نہیں رہے گا بلکہ اس سے آگے کی بات جی. کرے گا. تو گویا ایک ہی فنکار جو ہے وہ بعض اوقات پس درجے کی بات بھی کرتا ہے، بعض اوقات ارتفاعی درجے کی بات بھی میر کرتا کے ہے. اپنے آپ بھی اس طرح کے میر کے ہاں اپنے ہاں چوما چاٹی کے بے شمار اشعار موجود ہیں. تو وہ تو دراصل ٹوٹیلٹی میں، کلیت میں دیکھا جائے گا کوئی بھی فنکار. جی. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اس نقطہ نظر سے اردو ادب کو دیکھیں کہ وہاں یہ جو بہترین معیار ہیں کہاں کہاں اچیو ہوئے ہیں، تو اس کی مثالیں بھی ہمیں ملتی ہیں. بالکل. اچھا، ان کو پیش نظر رکھ کے نظریہ سازی کرنی چاہیے ادب کے بارے میں. جی یہی جی. نتیجہ نکلتا ہے. جی. اچھا، تو اسی لیے میں شروع میں یہ کہا تھا کہ برتر نظریہ حیات کے حوالے سے کرنے والے، شاعری کرنے والے لوگوں میں اقبال ایک بہت نمایاں نام ہمارے یہاں آتا ہے. جی. تو اس کی تخلیقات سے جو معیار اخذ کیے جا سکتے ہیں ہم نے ابھی تک وہ بھی نہیں کیا. تو اس کے ہاں یہ شرط پوری نہیں ہوتی وہ کہ وہ کسی ہائر ویلیو سے متصادم نہ ہو. جی. مثال کے طور پہ جب خودی کے لیے اقبال کہتے ہیں فرشتہ صید پیمبر شکار یزداں گیر، جی جی. تو کیا پوزیشن ہو گئی؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، وہ تو ہمیں سارٹنگ تو کرنی پڑے گی نا ہر جگہ. جی. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا، پہلے ہم نے یہ کہا کہ کسی بھی ہم نے جب معیار اخذ کرنے ہیں نا تو فن اپنے تخلیقی عمل کی وہ سطحیں لینی ہیں جہاں یہ کم از کم نیگیٹو بات ہوئی ہو. جی. ٹھیک ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ان تخلیقی فنکاروں کے ہاں ایسے نمونے کوئی متدبہ مقدار تک نہیں ملتے؟ نہیں، وہ ہم نے اس پہ غور ہی نہیں کیا. ملیں گے کہاں سے؟ اگر کوشش کریں تو برآمد ہوں گے. جی. ڈاکٹر صاحب، اس سلسلے میں میں ایک مثال سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ذہن کو آپ واضح کریں. مثال کے طور پر میں نے بعض صوفیاء کو فیض کی غزل پر خصوصی طور پر بہت زیادہ سردھندے دیکھا، اور ادھر ترقی پسندوں کو بھی ایسے ہی، جہاں کے مقصد زیادہ سامنے رکھا گیا، جبکہ صوفیاء کے ہاں خالص جمال ہی کو سامنے رکھا گیا. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہنا پسند کریں گے کہ کیا فیض کی شاعری میں آرٹ فار آرٹ سے کا پہلو زیادہ تھا جس کی وجہ سے صوفیاء بھی اسی طریقے سے سر دھنتے ہیں؟ نہیں.
بلکہ صوفیاء کے ذوق کی کمی ہے، کیونکہ اب یہ کلام اس کا فیض کا جو ہے کہ چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، تو وہ کاروبار ہو گیا. یہ بات کیا ہوئی؟ یہ تو ناقص ہے بیان اور خیال بھی. حالانکہ وہ لوگ جو صوفیاء ہیں وہ زور ہی جمالیات پر دیتے ہیں جی، وہاں پر مقصد یا نظریہ اس طرح کی چیزیں تو قابل اعتنا ہی نہیں سمجھی جاتی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کچھ نکات بعد میں مسعود حسن رضوی کے بعد بھی خاصے نکات ہیں. ان لوگوں نے اس مسئلے کو چھیڑنے کی بھی کوشش کی، بلکہ نہ حالی نے چھیڑنے کی اس مسئلے کو کوشش کی ہے، نہ مسعود حسن رضوی نے کوشش کی. آپ نے تیسرا نام شبلی نے بھی نہیں کی. وہ محمد حسن عسکری وغیرہ، انہوں نے اس مسئلے کو چھیڑنے کی کوشش کی کہ ادب جو ہے نظریہ صداقت جو ہے اس کے حوالے سے تخلیق پاتا ہے. تصور حقیقت، تو تصور حقیقت جتنا زیادہ جامع ہوگا جی، اتنا ہی ادب جو ہے وہ اپنے ہماگیر ہوگا جی، اور اتنا ہی پرفیکشن کے قریب ہوگا. ہاں جی، ٹھیک ہے. اچھا، اب ایسا کرتے وقت انہوں نے جس ادب کو پروموٹ کیا ہے وہ ادب ایبسٹریکشن میں زیادہ چلا جاتا ہے، اور زندگی کی جو کنکریٹ سچویشنز ہیں اور اس میں خیر و شر کا جو کنکریٹ حوالہ ہے اس سے وہ صرف نظر کر جاتے ہیں. تو اس سے یوں کریں کہ مثلاً ایروٹک کانشسنس جو ہے اس کی طرف ریفرنس مختلف قسم کے تہذیبوں اور ادبوں کے اندر موجود ہیں. تو ہمارے یہاں کے حوالے سے جو لیلا مجنو کا تعلق ہے اس پہ غور کریں. تو اس میں ہرگز حوث نہیں آنے کی درمیان میں جی، اس میں احترام محبوب کا ڈومینیٹ کرے گا جی. تو پھر جا کے وہ پھر اسی اعتبار سے اسے دیکھنا لازم آئے گا. تو ڈاکٹر صاحب، اصل میں بات یہ ہے کہ اب ادب کے جو اب تصورات ہیں جسے ہم نظریہ حقیقت اور نظریہ صداقت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اس میں دراصل انسانی جو معاملات ہیں اس میں انسانی رشتوں میں جو رویہ انسان کا بنتا ہے اس کو ڈٹرمن کرنے کی بات ہے کہ انسان کا رشتہ دوسرے انسانوں کے بارے میں احترام کا اور ہمدردی کا اور ایثار کا اس کا بنتا ہے، اور احترام کا جو آپ نے کہا وہ تو اس کی پہلی شرط ہے، بنتا ہے احترام انسانیت کا یا نہیں. اب اصل میں اگر تو کوئی شخص یہ کر رہا ہے کہ نظریہ صداقت کی ہماگیریت سے قطع نظر کر کے محض سے کسی تنگ دائرے میں کسی تضاد کو ابھار رہا ہے، وہ تو قابل اعتراض ہو سکتی ہے بات. لیکن اگر ہماگیر انسان کے بارے میں ایک ہماگیر نقطہ نظر بھی موجود ہو کسی شاعر کی تخلیقی واردات کے ہاں، اور اس کے بعد اس کے جو تقاضے سماجی حوالوں سے بنتے ہیں، سیاسی حوالوں سے بنتے ہیں، تہذیبی حوالوں سے بنتے ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں، تو ہماگیر ہاں جی اور جزوی تضاد جی جی ٹیکنیک آف ریولوشن کے اعتبار سے اس پر غور کریں تو اشتراکی تحریک میں جو طبقاتی کشمکش ہے اس کے انٹینسیفائی کرنے سے وہ انقلاب لانا چاہتے ہیں. وہ پوری زندگی نہیں ہے طبقاتی کشمکش جی، اور قرآن کا جو نقطہ نگاہ ہے وہ ہے آن صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور تکذیب کا تضاد جو ہے وہ ٹیکنیک کا ایک سٹیپ ہے. تو اس طرح اگر کمپیئر کر کے دیکھیں تو پھر بھی وہ پوائنٹ آف ویو نمایاں ہوگا جو میں کہنا چاہتا ہوں. یعنی ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سے مجھے ایک اندازہ یہ ہوا احترام کے حوالے سے کہ پھر غالب کے مقابلے میں میر بڑا کہیں بڑا بلکہ شاعر جی، جیسا کہ دور بیٹھا غبار میر اسے عشق بن یہ ادب نہیں جی نہیں، اس حوالے سے دوسرے شعر بھی تو موجود ہے نا. یہ تو نا ہم یہ اس کے اس حوالے سے احترام کے چن لیں اور غالب کو اس حوالے سے جب ہم نے صداقت کی بات کی، نظریہ صداقت کی بات، کہ کیا تخلیقی واردات حقیقت کی تلاش
بھی اس کے اندر موجود ہوتی ہے تخلیقی واردات کے اندر ایک عنصر کے طور پر ہوتی ہے اور بلکہ آج کا جو ادب ہے وہ زیادہ کلیم یہی کرتا ہے کہ میں دراصل اپنے اس شخصیت کی کلیت کے حوالے سے صداقت کو سمجھنا چاہتا ہوں. جو تخلیقی فنکار ہے وہ یہ کہتا ہے جی. اور اس کے بعد جس درجے پر اس کی اپنی شخصیت آتی ہے, دوسروں کی شخصیات آتی ہیں, اور جس درجے پر سیاست آتی ہے, جس درجے پر اور چیزیں آتی ہیں, تاریخ آتی ہے, تہذیب آتی ہے, اس کے ساتھ اتنا اعتنا اس کے تخلیقی تجربے میں پایا جاتا ہے. تو بنیادی وہ کلیم یہ کرتے ہیں کہ دراصل ہم اپنے وجدان کے حوالے سے کائنات کو ایک ٹوٹیلٹی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, اب اسی ہارمنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے آپ کا ایک سماجی رویہ بھی بنے گا اور آپ کا ایک تہذیبی رویہ بھی بنے گا. اب میں نے یہ عرض کیا تھا ابھی کہ اگر وہ ہماگیریت اس کی موجود نہ ہو لیکن اس کی سیاسی اور اس کی سماجی سطح پر جو رویہ ضروری سمجھا جاتا ہے اس کی ہماگیریت کے ساتھ ہم آہنگ ہونے والا رویہ, تو اس کا جہاں جہاں پرچار ملتا ہے, میں نے پھر محمد حسن عسکری کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو وہ نگیٹ کرتے ہیں. مثلاً اگر ہمیں ترقی پسند تحریک یہ کہتی ہے کہ ایک تخلیق کار جو ہے وہ ایک سماجی فرد بھی ہے اور اس پر سماج کی ذمہ داری ہے, دوسرے انسانوں کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے, تو یہ جو برتر نظریہ حیات ہے جسے ہم اسلام کے حوالے سے دیکھتے ہیں, اس کی بھی یہ بنیادی شرط ہے کہ دوسرے انسانوں کی آپ پر ذمہ داری ہے. اچھا, اب اس کو سمجھنے اور پرکھنے اور اس میں اپنی سمجھ بوجھ کی حد تک شرکت کرنے یا شرکت کرنے والے رویوں کا اظہار کرنے کا فرض عائد ہوتا ہے. اچھا, اور یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کسی مصنوعی انداز میں نہیں, یہ پوری تخلیقی پروسیس میں آئے گا. تو جب اظہار اس کا ملتا ہے جو دراصل دوسرے ادب پڑھنے والے انسانوں کو بھی متاثر کرتا ہے, تو وہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو تنگ دائرے کی بات ہے اور یہ تو مقصد کے تابع ہو گیا. تو یہ تو ہم طے کر چکے ہیں کہ بڑے مقاصد جو ہیں وہ تو ادب میں آئیں گے, انہیں اس طرح سے نہیں آنا چاہیے کہ جیسے ذریعہ بنایا گیا ہے, بلکہ آپ کی تخلیقی میکینیکل نہیں ہونا چاہیے بلکہ تخلیقی واردات کا نیچرل پروسیس میں آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, تو اگر ہم صرف ایبسٹریکٹ بات کرتے رہیں اور ایک ایٹیچیوڈ خارج میں معروضی اور ٹھوس سطح میں جو بدحیتیاں موجود ہیں ان کے بارے میں ایک رد عمل پیدا نہ کریں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اعلیٰ تر فضیلت ہے اس سے ہم آہنگ ادب ہو سکتا؟ ہاں, اب میں اس کو کرتے ہوئے پھر غالب و میر کے شعر کا جو ہے کمپیریزن ایک تھا میرے سامنے, وہ میرے ذہن سے غالب کا شعر اتر گیا, میر کا رہ گیا. میر کہتے ہیں, خاک سے آدم کر دکھلایا یہ منت کیا تھوڑی ہے, اب سر خاک بھی ہو جاوے تو کیا سر سے احسان گیا. اور اس مضمون کا غالب کا ایک ہے, وہ یاد نہیں آ رہا, نہیں تو کمپیریزن اس وقت ہوتا جب وہ یاد ہوتا ذہن میں, اس وقت نکل گیا ذہن سے وہ. تو اسے اینڈ ان اٹسیلف سمجھ کے اس ایٹیچیوڈ کو جو گفتگو ہوگی اس سے زیادہ صحیح جمالیاتی ذوق متعین ہوگا بجائے اس کے کہ اسے ذریعہ بنا لیا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک جو تاریخی عمل ہے اس کے حوالے سے بھی ادب میں تبدیلیاں آتی ہیں. تو اگر یہ کہا جائے کہ ایک دور تھا میٹا فزیکل ایٹیچیوڈ کا زیادہ, اس کے بعد تہذیبی اور تاریخی شعور کا دور آتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو اگر یہ کہا جائے کہ میر کے یہاں تو جو مابعد طبیعتی شعور تھا اس کا اظہار زیادہ ہوا ہے, اور غالب کے یہاں اس بات کی کوشش ملتی ہے کہ تاریخی شعور اور تہذیبی شعور کے حوالے سے بات زیادہ آئے. یہ الگ بات ہے کہ ہم کہیں کہ جی اتنا کمپریہنسو نہیں ہے, جامع نہیں ہے, لیکن اگر اس کو تاریخی ارتقاء کا اگلا مرحلہ سمجھا جائے تو پھر تو اس
پہلے کی بنی ہوئی بندی ٹکی میٹا فزیکل جو نظام تھا اس سے نکالنے والا ایک ادب ہوا غالب کا. تو یہ جو ارتقاء ہو رہا ہے واقع تاریخ میں جی یہ تو ٹرائل اینڈ ایرر سے ہو رہا ہے اور وہ معیار نہیں بن سکتا. ٹرائل اینڈ ایرر کا میتھڈ جو ہے پھر یہ دشواری اس میں پیدا ہوگی. ڈاکٹر صاحب یہ بات تو میں مانتا ہوں کہ اگر تو میٹا فزیکل سطح کی نفی کے ساتھ تہذیبی شعور کی بات کی جائے جی تو وہ تو غالباً یہ ہوگا کہ بات کو مزید ادھورا کر دیا گیا. لیکن اگر میٹا فزیکل سطح کی سلامتی کے ساتھ جو تہذیبی اور تاریخی شعور درکار ہے کنکریٹ سچویشن میں وہ سامنے آئے جی تو وہ تو ایک اور لیئر کا اضافہ ہوا. تو اس سلسلے میں یہ بات قابل غور ہے کہ تاریخ کا جو پراپر تصور ہے وہ تو ہمارے یہاں بھی نہیں رہا, دوسروں کے یہاں کہاں سے آئے گا. مثال کے طور پہ تاریخ, ایک تو تصور تاریخ کا یہ ہے کہ وہ واقعات ماسبق کا بیان ہے جی, اور ایک نظریہ تاریخ کا یہ ہے کہ تاریخ قوموں اور تہذیبوں کے عروج و زوال کی توجیہ کا علم ہے جی, اور ایک نظریہ یہ ہے کہ تاریخی حرکت جو ہے وہ انسانیت کو اس کے زوال کی طرف لے جا رہی ہے. یہ وسیع علم کلام سے, اوریجنل سن کے تصور سے یہ پیدا ہوتا ہے جی. اور ایک نظریہ یہ ہے کہ میکینسٹک ویو آف یونیورس سے کہ جب کائنات کے اندر کوئی پرپز نہیں ہے تو تاریخی حرکت میں بھی پرپز نہیں ہے, اس لیے نہ عروج ہے نہ زوال ہے. اور ایک نظریہ یہ ہے کہ تاریخی حرکت جو ہے وہ عروج کی طرف لے جا رہی ہے انسان کو. اور اس کے اندر پھر دو نظریے ہیں. ایک یہ کہ وہ جو موومنٹ ہے وہ لینئر ہے اسٹریٹ لائن میں جی, فتح مستقیم. ہاں, اور ایک یہ کہ وہ نان لینئر ہے جی. اور اس کے علاوہ دو نظریے اور ہیں تاریخ کے. جی. ایک یہ کہ تصورات کے تصادم سے, ان کی کنفلکٹ اور تضاد سے موومنٹ آف ہسٹری جو ہے وہ آگے چلتی ہے. ایک یہ ہے کہ طبقاتی کشمکش کے تضاد سے وہ تبدیلی آتی ہے اور ارتقاء واقع ہوتا ہے. لیکن ان کے علاوہ ایک اور تصور بھی ہے جسے ہم نے بالکل نظر انداز کر دیا, اور وہ ہے سورہ ہود کے آخری رکوع کے حوالے سے ایک آیت ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ ہم آپ کو انبیاء سابقین کی خبریں اور قصے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ آپ کا قلب مبارک اس سے تسکین پذیر ہو. جی. تو کسی پیغمبر کے قصے سے دل کو تسکین نہیں ہو سکتی جب تک یہ نتیجہ برآمد نہ ہو کہ غلبہ اصحاب حق ہی کو حاصل ہوگا. جی. اور یہ نتیجہ اس وقت تک نہیں نکالا جا سکتا جب تک کسی انفیلیبل, انچینجبل, امیوٹیبل قانون سے تاریخی کشمکش کے نتائج گورن نہ ہو رہے ہوں. جی. اسے ہم نے بالکل نظر انداز کیا ہوا ہے, اسی لیے اس پہلو کو ہم نے نہیں آنے دیا اپنے یہاں. وہ کون سا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس میں ایک تو خیر ضمنی سا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے پیغمبر تو ایسے تھے جو اپنے دور میں کامیاب نہیں ہوئے. جی. اپنے دور میں کامیاب نہیں ہوئے. جی. اور اس کے بعد مزید پیغمبر آئے, پھر مزید پیغمبر آئے, اور ساری عمر انہوں نے گزار دی, لیکن کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوئے. جی. اب اگر آپ اس کا جواب یہ دیں, جو میں آپ سے پہلے بھی باتیں کرتا رہتا ہوں اس لیے کہ آپ کہیں کہ جی وہ ایک نیکی کا جذبہ پلانٹ کر جاتے ہیں اور ریزسٹنس
جو ہے اس کا ایک سٹف بنا جاتے ہیں ہسٹری میں اور وہ موجود رہتا ہے. اگر ریزسٹنس ختم ہو جائے تو یوں سمجھیں گے کہ ناکام ہے, اگر ریزسٹنس ختم نہیں ہوتی تو وہ کامیاب. جی اچھا, تو اب کامیابی کا معیار آپ نے ڈاکٹر صاحب بدل دیا. جی کامیابی جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے ہمیں کامیابی سامنے آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, نتیجہ خیزی, ہم تو اس کو کامیابی سمجھتے ہیں کہ سماج میں نہیں تو اس جس قانون سے وہ کامیابی گورن ہو رہی ہے, اگر وہ ہمارے پیش نظر ہو تو پھر یہ الجھاؤ ختم ہو جائے فکر کا. اور وہ یہ ہے کہ ایک تو ہے کائناتی قانون نشو نما جسے قرآن فارمولیٹ کر کے بیان کرتا ہے ایک آیت کے اندر, جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین, ہم نے ہر پیغمبر کے راستے میں مجرموں میں سے ایک دشمن پیدا کر دیا جو پیغمبرانہ دعوت کی مزاحمت کرے گا اور مزاحمت سے دعوت کامیاب ہوگی. جی. اور اسی کے سے پھر ایک تاریخی قانون متعین ہوگا کہ دو گروپ پیدا ہوں گے, حزب اللہ اور حزب الشیطان, اور ان کی کشمکش جو ہے وہ جاری رہے گی. اور پھر ایک تیسرا قانون ہے جس میں اس کی گارنٹی ہوگی کہ اصحاب حق کامیاب ہوں اور اصحاب باطل کامیاب نہ ہو سکیں. اس کو قرآن بھی اس کو بھی فارمولیٹ کرتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جس کا نفس حرص و لالچ سے پاک ہو گیا وہ فلاح پا گیا. تو وہ فلاح اس لیے پا جائے گا کہ وہ دوسروں کو نشو نما دینے میں بخل نہیں کرے گا. اور جس کا دل حرص و لالچ میں مبتلا رہا, جس کا نفس, وہ تباہ ہو گیا کیونکہ وہ ویسٹڈ مفاد کی وجہ سے نفع بخشی فیض رسانی اور نشو نما دینے کو روکے گا. تو بات پھر ادھر آ گئی. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس طرح سے تو یہ ہوگی کہ ایک ہے تاریخ جو چل رہی ہے, ایک ہے وہ تاریخ جو بنائی جا سکتی ہے. جی, جو تاریخ بنائی جا سکتی ہے. آپ نے جو بات کی وہ دراصل انقلابی نقطہ نظر کی بات کی کہ اس طرح سے تاریخ کو موڑ دیا جا سکتا ہے. اچھا, جنہیں ہم تاریخ کے سائنسی قوانین کہتے ہیں وہ تو وہ ہیں جو ڈومینیٹ کر رہے ہیں, تاریخ کو چلا رہے ہیں. جی. اب جب کچھ نظریاتی لوگ تاریخ کا رخ موڑنا چاہتے ہیں تو وہ یہ کریں گے کہ تاریخ کے ان قوانین سے جو آلریڈی کار فرما ہیں ان کی کوئی وہ جہت تلاش کریں گے جہاں سے اسے کوئی نیا رخ دیا جا سکتا ہے. جی. اور وہ آپ نے پیغمبرانہ بصیرت کی بات کی کہ وہ اسے نیا رخ دے سکتے ہیں. جی. اچھا, اب اس سوال کو تو ہم چھوڑتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جو انبیاء کرام ہیں نئے بند ہیں, جس میں طبقاتی تفریق زیادہ ہے اور مفادات متصادم ہیں, وہ دونوں طبقوں کی جو راہ ہوگی وہ الگ الگ ہوں. جی. اب اس صورت میں وہ ٹھوس جو تاریخ بنے گی انہی کی کشمکش سے ایک عمومی راستہ تجویز ہوگا نا. جی. انہی کی کشمکش یا کسی ایک طبقے کے غلبے سے عمومی راستہ, میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل وہ ایک لائن بن جائے. عمومی تو نہیں ہوگا, وہ تو ایک جبر کا نقش انداز اس کے اندر ہوگا, اور وہ تو صحیح نہیں ہوگا, اس کے خلاف تو متصادم ہونا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس سوال کو اگر یوں کیا جائے کہ یہ جو طبقاتی فاصلہ ہے, فرق ہے, اس کو کم کرنا اسلامی نقطہ نگاہ سے درکار ہے. اچھا, اب اس کو کم کرنے کا ادعا کچھ دوسرے لوگ بھی رکھتے ہیں جو اسلامی نقطہ نظر کو نہیں مانتے مکمل طور پر, یعنی گویا وہ محدود نظریہ حیات رکھنے کے باوجود طبقاتی فرق کو کم کرنا چاہتے ہیں, اور اسلامی ذہن وسیع تر نظریہ حیات رکھنے کے حوالے سے بھی کرنا چاہتا ہے محدود. دونوں کی شرکت کار کا ایک پہلو نکلتا ہے. اچھا, اب اسلامی قیادتوں کی طرف سے ہر وہ اپروچ
جو چاہتی ہے جامع نتیجہ پیدا کرنا، وہ یہ تو کر سکتی ہے کہ ان محدود نقطہ نظر رکھنے والے لوگوں سے زیادہ جامع نقطہ نظر کے حوالے سے طبقاتی فرق کو کم کرنے کی کوشش کرے، جی، اس کو پیش نظر رکھ کے ٹارگٹ کو. یہ تو نہیں کر سکتی کہ طبقاتی فرق کو کم کرنے کے ایٹیٹیوڈ کی مخالفت کرے نظریہ حیات کے حوالے سے. نہیں، لیکن طبقاتی کشمکش کو کم کرنے سے تو نہیں بنے گی بات، لیکن یہ ہے کہ یہ جو ڈیڈ لاک کا ریزالو کرنا ہے، اس پہ ہے منحصر نشو نما پانے کی کنڈیشن یہی ہے. تو اشتراکی نقطہ نگاہ رکھنے والوں کے یہاں انقلاب سے پہلے ڈیڈ لاک کو ریزالو کرنا حرام ہے، کیونکہ ان کی موومنٹ فیل ہو جائے گی اس سے، اور انسینٹیو ختم ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب ٹھیک، یہ بات میں نے آپ کی سمجھ لی جی، کہ اسلامی نقطہ نگاہ سے ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ بھی لوگوں کی فلاح کی اگر کوئی ریفارمز ہم نے کر دیں تو اس سے ریولوشن کے لیے وہ جو طبقاتی تضاد شدت والا چاہیے وہ نہیں ہمیں ملنے کا. جی، اسلامی نقطہ نگاہ سے یہ جائز نہیں. لیکن جب آپ ریفارمز کرتے ہیں اسلامی نقطہ نگاہ سے، اس وقت بھی پیش نظر تو یہی ہوتا ہے نا کہ طبقاتی فرق کم ہو. جی، اس وقت پیش نظر یہ ہوتا ہے جی کہ وہ ایک ہمگیر نقطہ نگاہ درکار ہے جس میں انفرادی، اجتماعی اور بین الاقوامی تصور تینوں داخل ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کے اندر 3 پہلو ہیں، اور ان میں سے ہر پہلو کے اندر ایک اصلاح طلب خصوصیت ہے اور ایک اس کی اصلاح پذیری ہے. مثال کے طور پہ معاشی پہلو کی اصلاح طلب خاصیت جو ہے وہ حرص و لالچ اور بخل ہے. جی، تو اسے اسلام حرص و لالچ اور بخل کے بدلے انفاق، ایثار اور احسان کا تقاضا غالب کرنا چاہے گا، اور اسی سے وہ نتائج پیدا ہوں گے، اس کے بغیر ہرگز نہیں ہوں گے. تو یہ ایفرٹ اشتراکی انقلاب میں اس وقت تک ناجائز ہے جب تک وہ غالب نہ آ جائے انقلاب ان کا. ایسا میں عرض کرتا ہوں، مثلا یہ آپ نے کہا کہ ایثار اور دوسروں کے مفاد کی بات اور احسان یہ پیدا کرنا اسلامی مقصود ہے، حرص و لالچ و بخل کے بجائے. ٹھیک. اب اگر اسلام ہمیں ساتھ یہ بھی بتا رہا ہو کہ اگر غربت ٹھونسی ہوئی ہے لوگوں پر تو اس سے ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے. جی، کہ غربت ایمان کو کمزور کر دیتی ہے. جی، ٹھیک ہے. تو جب ان پر غربت غالب ہے اور وہ ایمان کو کمزور کر رہی ہے، جی، تو پھر بھی پہلا تقاضا یہی پیدا ہوا نا کہ ان کی غربت دور کی جائے، تو ان کے اندر یہ ایثار پیدا ہوگا، ان کے اندر یہ. ہاں، مگر غربت کو دور کرنا اشتراکی آئیڈیل کے حوالے سے ناجائز ہوگا، کیونکہ وہ کشمکش کو ختم کر دے گا، طبقاتی کشمکش کو. اس لیے وہ تو قابل قبول نہیں ہوگا ان کے لیے. کون سی چیز طبقاتی کشمکش کو ختم کر دے گی؟ ڈیڈ لاک ریزالو کرنا انقلاب کامل سے پہلے. ڈاکٹر صاحب میں اصل میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ ڈیڈ لاک ریزالو کرنا چاہتے ہیں نا، مثلا فرض کریں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو سب سے نچلی تنخواہیں لینے والے لوگ ہیں وہ ان کا گزارا بھی نہیں ہوتا، ان کی ذہنی صلاحیتیں، تخلیقی صلاحیتیں مفلوج ہو جاتی ہیں، اور حتیٰ کہ ان کا ایمان بھی مفلوج ہو جاتا ہے، تو ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے. یہ ہم ایک ریفارمیٹو بات کرتے ہیں. سنیں یہ ہم طبقاتی، اس سے طبقاتی کشمکش منیمائز ہوتی ہے جو اشتراکی طریقہ کار نہیں ہے، کیونکہ جب آپ لوگوں کو کچھ نیچے سے اوپر اٹھاتے ہیں تو اس سے طبقاتی کشمکش کم ہوتی ہے. یہ اشتراکی طریقہ کار تو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو گویا ہم نے طریقہ کار تو اشتراکی نہیں منتخب کیا جو کہ طبقاتی نفرت پیدا کرنے والا، لیکن اسلامک بھی نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ طے کرنا پڑے گا کہ ڈیڈ لاک کو ریزالو کرنے کی ذمہ داری کس کس کے اوپر عائد ہوتی ہے. تو افراد پہ بھی ہوتی ہے، معاشرے پہ بھی ہوتی ہے، اور اسٹیٹ کے اوپر بھی ہوتی ہے. اور اس کے ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جو ٹیکنیک قرآن نے اختیار کی ہے ان میں سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ
قرض حسنہ ہے جس میں جس کے اندر ڈیڈ لاک ہے اسے ریزالو کرنے کے لیے صاحب ثروت اپنے مال میں سے اس کا ڈیڈ لاک ریزالو کرے اور مقروض اسے نہ سمجھے، اللہ کو مقروض سمجھے، اور جب وہ ڈیڈ لاک ریزالو ہوگا تو اس سے نتائج پیدا ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب میں نے ایک اور بات کی ہے، یہ تو آپ قرض تک پہنچ گئے، میں اسٹرکچر آف سیلریز کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا تو سنیے تو، اچھا میری نہیں، قرض تو ہم بعد میں دیں گے۔ اسٹرکچر آف سیلریز کے اندر بھی جو لوگ زیادہ پاتے ہیں اگر ان کے اندر یہ تبدیلی نہیں پاتی کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو لوگ تکلیف میں ہیں ان کی تکلیف رفع ہونی چاہیے، تو کبھی نہیں ہوگا۔ وہ نہیں رہا تو ہونا کیا چاہیے؟ اصل تو بات یہ ہے کہ جن کی زیادہ تنخواہیں ہیں وہ یہ نہیں کر رہے، کبھی نہیں چاہیں گے، جن کو لالچ ہے وہ کبھی نہیں چاہیں گے۔ نمبر 2، تبلیغی جماعت چاہے وہ ریولوشنری ہو چاہے وہ جماعت ہو رائیونڈ والی، وہ کبھی ان بالا دست طبقات کو اس پر راضی نہیں کر سکتی کہ وہ ایثار کریں اور نچلے والوں کو کریں، نچلے والوں کی تنخواہیں بڑھوا دیں۔ جی اچھا، وہ تو یہی ہوگا کہ جب تک کوئی ایک ایسی اس کی ایگزامپل سیٹ کر کے اور عملی نتائج اس سے پیدا کر کے دکھا کے یہ بات مقبول ہوگی، ویسے نہیں ہونے کی۔ ڈاکٹر صاحب اس پر وہ قرض حسنہ سے یاد آیا، مثلا اسٹیٹ جس کی ٹھوس شکل حکومت ہے اس پر کسی نہ کسی قبضے طبقے کا غلبہ ہوتا ہے، تو پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ سامنے ہے۔ تو یہ پچھلے دنوں یہ پتہ چلا کہ حکومت نے بڑے بڑے سرمایہ داروں کے 90 کروڑ کے قرضے معاف کر دیے۔ جی اب بظاہر قرضہ معاف کرنا ایک بہت بڑی نیکی، جی حکومت بھی ان کی اپنی اور اپنے جیسے لوگوں کے انہوں نے قرضے معاف کر دیے، جی عوام کا اس میں کیا بھلا ہوا؟ جی تو مطلب یہ ہوا کہ جب تو یہ تو اس صورت میں ہے جب اسلام کے نقطہ نگاہ سے بغاوت کرنا جو ہے وہ مقصود ہو اور عدم توازن برقرار رکھنا مطلوب۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مفاد پرست جو طبقات ہیں اوپر والے، ان کو تو یہ کوئی پرابلم نہیں ہے کہ بغاوت ہو رہی ہے ہم سے اسلام کے خلاف یا نہیں ہو رہی۔ مثلا میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہے کہ جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد، یہ بات درست ہے اسلامی روح سے؟ جی۔ نمبر 2 یہ ہے کہ حضرت عمر کے حوالے سے کہ میں اس وقت تک طاقت استعمال کروں گا جب تک میں مظلوم کو اس کا حق ظالم سے نہیں دلوا دیتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر ہم ان 2 باتوں کو پیش نظر رکھ کر یہ سمجھیں کہ ملک میں کچھ ظالم طبقات پیدا ہو چکے ہوئے ہیں جو اپنے مفاد کی وجہ سے نچلے طبقات کے حقوق کو غصب کیے ہوئے ہیں، میری عرض سنیں، اب وہاں 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ہم طاقت استعمال کریں اور اس وقت تک چین سے نہ بیٹھیں جب تک مظلوموں کے حقوق ظالموں سے لے کر نہیں دے دیتے، اور دوسری بات یہ کہ اس کے لیے کلمہ حق سے آغاز ہوگا۔ کلمہ سنیے تو، ہاں جی، صرف کلمہ حق سے آغاز نہیں ہوگا بلکہ ایثار کر کے اور اپنے اوپر ایک پاورٹی امپوز کر کے دوسروں کا ڈیڈ لاک ریزالو کرنے سے ہوگا تو بنے گی بات، ورنہ نہیں بنے گی۔ اچھا انفرادی اچھا صحیح۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے زیادہ یہاں کارآمد سٹف وہ ہوگا جو آلریڈی اپنے معاشی آسودگیاں نہیں رکھتا۔ جی اچھا، ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی اپر کلاس سے آئے اور اپنی معاشی آسودگیاں قربان کرے اور دوسروں کی خاطر شرکت کرے ایک تاریخی عمل میں۔ دوسرا یہ ہے کہ پہلے سے ہی لوگ وہ موجود ہیں جن کے پاس مزید ایثار کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ منظم ہو رہے ہیں۔ جی اچھا، تو اگر کوئی ڈی کلاس ہو کر آدمی آتا ہے، کوئی حضرت عثمان کی طرح کا آتا ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ اگر کوئی نہیں آتا تو ان لوگوں کو جو محروم ہیں، جو ایثار کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں رکھتے سوائے فزیکل مدد کے ایک دوسرے کی، تو وہ منظم ہوں تو یہ ہے اسلام کے مطابق بات ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن کس آئیڈیل کے لیے منظم ہوں، یہی اور کون سے تعداد کی بنیاد پہ انٹینسیفائی کرنے سے منظم ہوں، یہ ہے اصل بات۔ تو قرآن کی روح سے وہ جو ٹیکنیک آف ریولوشن ہے وہ 5 سوالوں کے جواب میں پوشیدہ ہے۔ جی
پہلا سوال یہ ہے کہ کون سا تضاد شدید تر کرنے سے وفاداری متعین ہوگی، جماعت منضبط ہوگی جی، اور تصادم فیصلہ کن ہوگا؟ جی جی تو اشتراکی تو یہ کہتا ہے کہ وہ طبقاتی تضاد کے انٹینسیفائی کرنے سے ہوگا، جی اور قرآن کا موقف یہ ہے کہ وہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور تکذیب کے تضاد کو شدید تر کرنے سے وفاداری متعین ہوگی، جماعت منضبط ہوگی اور تصادم فیصلہ کن ہوگا۔ ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ جدوجہد تخریب محض میں ختم نہیں ہوگی، اس سے تعمیری نتائج برآمد ہو کے رہیں گے؟ بہت اچھی بات ہے جی۔ تو اس کی ضمانت نفع بخشی اور فیض رسانی میں ہے جو اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے۔ جی اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جب تک تصادم کو دعوت دینے کی طاقت نہ ہو پروگرام کیا ہو؟ جی جی تو قرآن کی روح سے وہ پروگرام جو ہے وہ انقلابی گروپ کا معاشی استحکام ہے، جی اور اس کا نمونہ جو ہے وہ مواخات ہے جو مہاجرین و انصار کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی تھی۔ جی جی اور چوتھا سوال یہ ہے جی ارشاد۔ جی کہ دعوت انقلاب کے کتنے اقسام کے رد عمل پیدا ہوں گے ان کی بے خطا پیشبینی کی جائے۔ جی درست۔ تو وہ قرآن کی روح سے 3 رد عمل ہیں، ایمان، کفر اور منافقت، اور اس سے 3 گروپ پیدا ہوتے ہیں، مومن، کافر اور منافق، جی اور ان میں سے ہر ایک گروپ کی نفسیات جتنی قرآن نے واضح اور مختصر انداز میں واضح کی ہے، وہ تمام دنیا کا انقلابی لٹریچر پڑھ کے وہ بصیرت ان کی نفسیات میں تینوں کی پیدا نہیں ہوتی۔ جی اور پانچواں سوال یہ ہے کہ ہر رد عمل کے جواب میں انقلابی قیادت کیا طرز عمل اختیار کرے کہ سچویشن کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں آ جائے۔ جی تو وہ اصحاب ایمان کی آبیاری اور ان کی دل نوازی اور ان کا معاشی استحکام، اور منافقوں کی پردہ دری اور کافروں کو طاقت سے زیر کر کے ان کا نفع پہنچانا۔ اور چھٹا سوال یہ ہے کہ وہ محرک کیا ہوگا جو اس جدوجہد میں استقامت دلا دے اور انحراف نہ کرنے دے۔ تو وہ پھر وہی آن صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق و تکذیب کا تضاد وہ محرک ہے۔ تو اس ٹیکنیک کی روشنی میں آپ پرانی پچھلی تاریخ کو جس کی حیثیت عروج اور زوال دونوں کی ہے اینالائز کریں، اور اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کس رویے کا کیا نتیجہ اور کیا طرز عمل ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور تکذیب سے کانفلکٹ ابھرنے کی بات ہے، یہ تو جب ہم ابھاریں گے وہ اپنی صورت کے مطابق وہ ایک اور مسئلہ ہے۔ فی الحال صورتحال یہ ہے کہ مظلوموں میں اور ظالموں میں جو کنکریٹ اسلام کے حوالے سے دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ ظالم ہے اور یہ مظلوم ہے ہر ڈیفینیشن کے اعتبار سے، تو یہ سنیے تو اچھا دونوں ذرا ایک منٹ رکیے تو موجود نہیں، یہ بات ختم ہو جائے گی جب آپ سورہ ماؤن کو پڑھتے ہیں تو وہ اس وقت کی بات نہیں ہے جب طاقت آ گئی ہے، جی وہ اس وقت کی بات ہے جب سب کمزور ہیں اور مقہور ہیں اور مظلوم ہیں۔ جی اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ جو شخص معاشی ڈیڈ لاک کے ریزالو کرنے کا انکار کرے وہ تکذیب دین کر رہا ہے۔ رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ تو اسے سمجھنا درکار ہے نا، وہ اس ٹیکنیک کے مطابق اگر چلیں تو نتیجہ بڑی اچھی پیدا آپ نے ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب یہ ہوا، صرف مسئلہ یہ ہے کہ یعنی یہی جو پاکستان کے اندر یا اور تمام مسلم معاشروں کے اندر جو مفلسوں اور ناداروں اور مقہوروں اور مجبوروں کے معاشی ڈیڈ لاک ریزالو کرنے کے لیے جو بھی پارٹیز منشور سامنے لاتی ہیں
ان منشوروں کی مخالفت بالادست طبقات کی طرف سے ہوتی ہے تو اسے ہمیں اسلامک ٹرمینالوجی میں یوں کہنا ہے کہ دراصل اسلام کے مطابق معاشی ڈیڈ لاک ریزالو کرنا اسلام ہے اور اس کی مخالفت کرنا کفر ہے. جی ٹھیک ہے. لیکن یہاں ایک بات اور ذرا صبر کے ساتھ سنیں، اور وہ یہ ہے کہ اب تک جو جماعتیں اس قسم کی جدوجہد کرتی آئی ہیں انہوں نے اپنے ملک کے اندر اپنے اقتدار کو حاصل کرنے کی خاطر حکومت سے تصادم پیدا کروایا ہے، اور وہ ڈسٹرکٹیو ثابت ہوا ہے، اخوان کے ہاں بھی اور جماعت اسلامی میں بھی. تو یہاں جو گروپ کامیاب ہوگا وہ ہوگا جو قرآن کے نقطہ نگاہ کو ویژولائز کرا دے اور عالمی سطح پہ اس کے لیے رائے ہموار کرے اور اس کے پریشر سے اسے درست کروائے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے حکومت سے تصادم کرے اس لیے کہ وہ اقتدار حاصل کر کے ٹھیک کرے. یہ ہے یہ مسئلہ سوچنے کا. عالمی سطح پر ڈاکٹر صاحب مثلا کیا موقف ہوا اس گروہ کا اس وقت؟ جی ایسے گروہ کا مثلا آپ نے جماعت اسلامی اور اخوان المسلمون کی بات کی، میرا خیال ہے کہ جماعت اسلامی نے تو یہاں حکومت سے ٹکر نہیں لی کبھی. جی ٹکر تو نہیں لی، تضاد تو ابھر گیا. اچھا اخوان المسلمون نے لی، وہ جو تضاد ان کا ابھر رہا ہے نا یہاں وہ ہے معاشی ہے ہی نہیں، وہ تضاد ان کا کچھ سے اقتدار کا ہے. میں عرض کرتا ہوں وہ تضاد ان کا کچھ ٹریڈیشنل ایتھکس کا ہے. جی مثلا وہ جو بالادست طبقہ ہے وہ کچھ ماڈرنزم کی قدروں کا قائل ہے، اور یہ جماعت والے جو ہیں یہ کچھ ٹریڈیشنل قدروں کی نہیں، یوں نہیں بلکہ اسے ایک اور طرح سمجھنا نہیں. جب یہ انالیسس جو ہے یہ کوسچنیبل ہے اس لحاظ سے کہ جماعت اسلامی کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ قانون سے اصلاح پذیر ہو سکتی ہے، اور ہمیں اقتدار حاصل ہو تو ہم اسے کر دیں گے طاقت سے. یہ ہے نقطہ نگاہ. لیکن قانون کا فنکشن یہ نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے کہ وہ مٹی ہوئی اقدار کو دوبارہ پیدا کر دے. قانون کا فنکشن یہ ہے کہ اگر اقدار حیات برقرار ہوں اور قانون کو قوت نافذہ میسر ہو تو وہ ان کی صرف حفاظت کر سکتا ہے. اور آج پوزیشن یہ ہے کہ وہ تمام فضائل حیات جو مٹ کے تباہ ہو گئے ہیں کبھی قانون سے ریوائیو نہیں ہو سکتے، اور ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ پہلے کیسے ریوائیو ہوئے تھے. اسی کو ڈاکٹر صاحب ہمیں ٹریڈیشنلزم کہا ہے، اسی بے بصیرتی کو. ان کے سامنے جو آئیڈیل ہے وہ تو اس آئیڈیل سے بھی بہت سے لوگوں کو اختلاف ہے. ہاں مثلا ہم سنجیدگی سے سمجھتے ہیں کہ جو اسلام کی اصل تعلیمات ہیں وہ جماعت کا آئیڈیل نہیں بلکہ اس سے متصادم. جی اچھا تو یہ تو اس لیے ہے کہ انہوں نے خود اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ایک ٹریڈیشنل زوال پذیر ٹریڈیشنل فکر سے متعین کیا ہے اور قرآن کے حوالے سے نہیں کیا. یہ ہے اس کی وجہ. جی تو یہی ڈاکٹر صاحب وہی بات نکلی ہے کہ ان کا اصل تضاد جو ہے نا معاشی سسٹم دونوں کے یہاں ایک جیسا ہے. جو اس وقت اسٹیٹس کو والے لوگ ہیں وہ اور جماعت کے یہاں تو فرق صرف اس ایٹیچیوڈ کا پڑتا ہے کہ ایک ٹریڈیشنل ویلیوز کو ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں، دوسرے ماڈرن ویلیوز کو اپنانا چاہتے ہیں اس کیپٹلسٹک اور فیوڈل سٹرکچر کے ساتھ. تو اس لیے ان کا تو کنفلکٹ اس سطح کا یعنی نہیں بنتا جسے آپ اکنامک اسٹرکچرل کہیں، بنیادی اکنامک ڈھانچے کا. وہ تصدیق و تکذیب کے حوالے سے بنے گا. اچھا اس میں بھی دونوں تقریباً نہیں وہ نہیں. دیکھیے تو اس پہ دیکھیں کہ اس میں بھی اگر قانون کا نقطہ نگاہ اختیار کیا جائے گا تو مفاد پرستوں کو فائدہ پہنچے گا، اور اگر انقلاب کا نقطہ نگاہ اختیار کیا جائے گا تو انقلابیوں کو پہنچے گا. اس فرق کو آپ سمجھیں. جی ڈاکٹر صاحب میں اصل میں یہ کہہ رہا تھا کہ آلریڈی کچھ طاقتیں مقہوروں اور مجبوروں کے ڈیڈ لاک ریزالو کرنے کے منشور رکھتی ہیں، اور ان کے وہ منشور رکھنے کی وجہ سے جیسے آپ نے کہا نا کہ ان کی ضد اللہ میاں پیدا کرتا ہے اور دشمن پیدا کرتا ہے. میری عرض سنیں، ان کے دشمن ہیں بالادست طبقات جس میں بیوروکریسی ہے، آرمی ہے، فیوڈل ہے اور سرمایہ دار ہے. اب صرف سوائے اس کے کہ وہ ٹرم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کافرانہ عمل ہے کہ آپ لوگوں کا ڈیڈ لاک ریزالو نہیں ہونے دے رہے، ورنہ اللہ میاں کا جو اصول ہے وہ کار فرما یہاں ہو رہا ہے. مثلا اصول اللہ میاں کا یہ ہے کہ جب تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بات کرو گے تو تمہارے خلاف
ایک دشمن پیدا ہو. نہیں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اچھا. آپ اس پہ غور کریں کہ جو ان لوگوں کو قانون کے نقطۂ نگاہ سے سہارا مل رہا ہے جو ظالم ہے، جی اگر قانون کے بجائے انقلابی نقطۂ نگاہ اختیار کیا جائے تو تقویت ان لوگوں کو پہنچے گی جو مظلوم ہیں. بالکل دوست. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو عوام دوست پارٹیاں ہیں ہمارے ملک میں، وہ قانون تو اس قانون کو تو مانتی ہی نہیں ہے جو قانون بنا ہوا ہے. جی وہ تو نیا قانون بنانا چاہتی ہیں، اور نیا قانون بھی کس سے؟ جس کی تصدیق جو ہم آہنگ ہوگا دراصل لوگوں کے اندر ویلیوز جو پلانٹ ہو رہی ہیں. مثلا لوگوں کے اندر یہ ویلیو عوامی قوتوں کے اندر پلانٹ ہو رہی ہے کہ انسان تو برابر ہوتے ہیں، جی، اور ان میں جو نیچرل صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کے نشو و نما کے لیے راستے ہونے چاہیے جی، اور اس پر کچھ لوگ غاصب ہو کر بیٹھے نہ رہیں. جی. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ایک ویلڈ تھنکنگ ہے، اچھی. نہیں دیکھیے تو ان کی جو ٹیکنیک ہے اس کی روح سے انقلاب میں کامیابی کے پہلے حرام ہے کہ کسی کا ڈیڈ لاک وہ ریزالو کریں. اس میں یہ بنیادی غلطی ہے، یہ وہ سیلف کنٹرڈکٹری ہے وہ سارا موقع. یہ ڈاکٹر صاحب بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ انہیں یہ چاہیے کہ اپنے کارکنوں کے درمیان وہ چاہیے کہ پہ عمل نہیں کریں گے، وہ ایمان جس پہ رکھتے ہیں اس پہ عمل کریں گے. طبقاتی کشمکش ہے. وہ تو خیر ایک الگ مسئلہ ہوا نا، اس پر بھی کچھ لوگوں نے مختلف اس طرح سے لکھا ہے. کچھ ہیں بھی پارٹیاں جو آپس میں کرتی ہیں. ایک بڑا اپنا آئیڈیل یا انقلاب کا نقطہ نظر رکھتے ہوئے اصلاحات کے لیے تحریکیں چلائی انہوں نے. مثلا لینن نے کہا کہ اصلاحات جو ہیں یہ ہماری تحریک کا ضمنی جزوی پھل ہے. ان کو رد نہیں کیا کہ ہم اصلاحات نہیں چاہتے، صرف یہ کہا کہ ہم اصلاحات پر مطمئن نہیں ہیں. اچھا. ان کو سب کچھ نہیں سمجھتے. جی اچھا، آپ ایک بات پہ اور ٹھہریے، اتنے پہ رکیں اور یہ دیکھیں کہ کیا رشا کے اندر ایک چپڑاسی کی اور وزیر کی ساتھ معاشی انصاف ہو رہا ہے؟ وہ تو اس ٹیکنیک میں انگرینڈ ہے کہ نہ ہو ایسا. یہ ہم دوسرے موضوع پر چلے جائیں گے تو یہ تو ایک الگ موضوع ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے کوئی نمونہ کمال نہیں ہے، نہ روس نہ دوسرا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو طریقہ کار ہے کہ مظلوم اور مقہور جو ہیں وہ خود بھی منظم ہوں اور صاحب بصیرت لوگ بھی ان کی مقہوری اور مجبوری کو دور کرنے کے لیے اور نفع رسانی کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے والے کافرانہ قوتوں، چاہے وہ مسلمان ہی کہیں اپنے آپ کو، نہیں کہنے سے فائدہ نہیں ہوگا، ان کے خلاف فائٹ کرنا چاہیے. تو یہی تو دراصل ہو رہا ہے نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں مثلا اس وقت نہیں وہ جو موٹیویٹنگ فورس ہے وہ طبقاتی کشمکشی ہے اور تصدیق و تکذیب کا تضاد اس میں موٹیویشن نہیں ہے. یہ تو ان کا مسئلہ ہے، یہ تو روس کا مسئلہ ہوا نا. میں تو اپنے اس پاکستانی معاشرے میں وہ تکذیب و تصدیق کا معیار پیدا بھی کیا جا سکتا ہے کہ کم از کم کرنا چاہیے کہ روایتاً تو ہم مسلمان ہیں ہی، وہ بیج تو ہے نا جس کی نشو و نما ہو سکتی ہے. روس کا تو مسئلہ الگ ہے، وہ تو ان کے اپنے اندر کا مسئلہ ہے. ہمارے ہاں یہ امکان تو ہے نا کہ وہ معیار اور اس طرح کی تحریک دی جا سکتی. تو اس طرح کی تحریک ہو یہ رہا ہے کہ کچھ لوگ بہت سادہ تقسیم کرتے ہیں کہ جی یا صرف طبقاتی تقسیم کو مانو ادھر ہو یا ادھر، یا صرف مانو کہ خدا پرست اور خدا کو نہ ماننے والے. مثلا ایک تقسیم یہ کہ دنیا بھر کے جو خدا کو ماننے والے ہیں، خواہ وہ کسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ایک طرف ہو جائیں، خدا کو نہ ماننے والے. اس طرح نہیں بنے گی. اتنی سادہ تقسیم ہمارے ہاں جب تک لائلٹی دیکھیے نا. تو جیسا کہ آپ میرے محترم آپ نے میرے الفاظ پہ بالکل غور نہیں کیا. میری گزارش یہ تھی کہ پہلی شرط ٹیکنیک آف ریولوشن میں یہ ہے کہ ایسا تضاد انٹینسیفائی کیا جائے جس سے لائلٹی ڈیفائن ہو، گروپ انٹیگریٹ ہو اور تصادم فیصلہ کن ہو. نہیں یہ میں نے آپ کا نقطہ نظر نہیں پیش کیا، میں نے زیارت کے لیے آئے ہوئے، تسلیم بالوں کے لیے دیکھنے کے لیے آئے.